الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کی احادیث کریمہ میں بڑی فضیلت اور اس کی بہت بڑائی ہے۔ شعبان المعظم کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شعبان و شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ تو ویسے ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے اور مہینے کے دیگر دنوں میں بھی روزے سے رہا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ کے روزوں کی کثرت اسی مہینے شعبان المعظم میں ہوا کرتی تھی۔ اور اگر بندہ واقعی میں رمضان میں عقیدت اور الفت سے اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو شعبان المعظم ہی کے مہینے میں پوری تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ جو کمیاں، جو خامیاں ہوں گی وہ اس مہینے میں پوری ہو جائیں گی اور رمضان المبارک میں عبادت کرنے کے لیے مکمل طور سے مستعد ہو جائے گا۔ اور شعبان المعظم کی تو ایسی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس میں ایک ایسی بابرکت رات آتی ہے جس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ تمام سالوں اور تمام مہینوں کے راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت وہ جو 14ویں شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے اس کی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13ویں شعبان المعظم کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، پوری رات عبادت کی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، عرض کیا، اے مولا کریم، میری امت کو، میری امت کی شفاعت کو، میری امت کی بخشش کو میرے حوالے کر دے۔ رب کائنات نے فوراً کہا، میرے محبوب، 1/3 امت کی شفاعت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر 14ویں شعبان کی رات آئی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پھر پوری رات عبادت و ریاضت فرمائی اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے رب کریم، میری امت کی شفاعت، میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔
رب کائنات نے فرمایا اے محبوب 2/3 امت کی بخشش میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تیسری سوائی جسے شب برات کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان المعظم کی شب، یعنی 14 اور 15 کے درمیان میں جو رات پڑتی ہے اسے 15ویں شب کہا جاتا ہے۔ اس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت و ریاضت کی اور پھر فرمایا اے رب کائنات میری امت کی بخشش، میری امت کی شفاعت میرے حوالے فرما دے۔ رب کائنات نے فرمایا اے محبوب جاؤ، آپ کی جتنی امتی ہیں ان کی شفاعت، ان کی بخشش میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، بجائے ان کے جو آپ کے ساتھ گستاخی کی، بجائے ان کے جو کافر و مشرک ہیں، بجائے ان کے جو آپ کے بارگاہ میں گستاخانہ الفاظ بکتے رہتے ہیں، یہ تمام حضرات کی بخشش میرے حوالے ہوگی، ان کا حساب میرے سامنے ہوگا۔ لیکن بقیہ امتی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی شفاعت آپ کے حوالے ہے۔ سوچئے میرا نبی کتنا کریم ہے، میرا نبی اپنے امتی پر کتنا مہربان ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو نبی فرما کے گئے اس سے ہم کتنی دور ہیں۔ نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے بعد لوگ بھی اتنی دور بھاگتے ہیں۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہوئی رب حبلی امتی فرما گئے، اس نبی کی ان بیانات کو، ان کے فرمودات کو ہم نے کتنا فراموش کر رکھا ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے ففروا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں میں دیگر حضرات سے سبقت لے جاؤ۔ شب برات تو ایک ایسی تاریخی رات ہے، ایک ایسی رات ہے میں کہ آپ کو بتا دوں، اس رات میں آپ کا وہ دفتر جو پورے سال کھلا رہتا ہے، آپ کی وہ کتاب، آپ کا اعمال نامہ جو پورے سال وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو شعبان گزر چکا، اس شعبان، اس شب برات سے لے کے اس شب برات تک پورا ایک سال کا حساب ہر مسلمان ہو یا دیگر فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جتنی مخلوقات ہے، جتنے انسان ہیں، تمام لوگوں کی کتاب، تمام لوگوں کا اعمال نامہ اس شب برات سے اس شب برات تک آپ نے کیا کیا، کیا نیکیاں کمائیں، کیا گناہ کیا، ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک کتاب بند ہوتی ہے تو دوسری کتاب کھول دی جاتی ہے۔ یعنی اب اس شب برات سے لے کر کے آنے والے شب برات تک کتنی لوگوں کی پیدائش ہوگی، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کتنے لوگ گناہ کریں گے، کتنے لوگ نیکیاں کریں گے۔ یعنی ساری چیزیں انسان کے اندر، اس کے کرتوت میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، تمام چیزوں کو درج کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں یہ انسان یہ کرے گا، فلاں ٹائم میں انسان یہ کرے گا، ہر چیز کا نقش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شعبان المعظم کی 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ جب آپ کا اعمال نامہ شب برات والی رات میں رب کائنات کے سامنے پیش کیا جائے تو رب کائنات، رب تبارک و تعالیٰ جب آپ کا محاسبہ کرے، جب آپ کا احتساب لگائے، جب آپ کا حساب کرے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو روزے کی حالت میں پائے، تاکہ آپ کے لیے اچھا سلوک اور اچھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے۔ اور 15 شعبان المعظم کو
جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے اعمال نامہ کا دفتر جو آگے سال کے لیے تیار ہونے والا ہے، جب اس میں نوٹ کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو روزے کی حالت میں پائے، تاکہ آپ کے اعمال کو، آپ کے کرتوت کو، آپ کے کارنامے کو بہترین اور اچھے انداز میں تحریر فرمائے۔ اسی وجہ سے 14 شعبان اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا تو وہ دور تھا کہ سال میں ہمارے لیے تو 1-2 راتیں آتی ہیں عبادت کرنے والی، لیکن صحابہ کرام تو ایسی عبادت کرتے تھے کہ سال میں ہم ایک رات میں بھی ویسی عبادت نہیں کر پاتے ہیں جتنی عبادت وہ روزانہ کیا کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ آپ اکثر فرماتے تھے صحابہ کرام سے کہ میں کوئی ایسی نیکی کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نیکیوں میں ابو بکر کا ساتھ دے لے جاؤں، میرا شمار ابو بکر کے ساتھیوں میں ہو جائے نیکیوں کے اعتبار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میں وہ کر جاؤں اور حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں، آگے گزر جاؤں۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ میں اعلان کر دیا جائے، کروا دیا، کسی ایسے شخص کا پتہ کیا جائے جو مکمل طور سے معذور ہو، جو کام کرنے سے عاجز ہو، جو کچھ نہ کر سکتا ہو، کوئی ایسا گھر مدینے میں یا اطراف میں پتہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے ایک گھر کی نشاندہی فرمائی اور کہا اس گھر میں ایک بڑھیا رہتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے نہ تو جھاڑو کر سکتی ہے، نہ کھانا بنا سکتی ہے، نہ دیگر ضروریات پوری کر سکتی ہے، ایک ایسا گھر ہے مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو اچھا موقع ہے، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج نیکیوں میں ابو بکر کے برابر ہو جاؤں گا۔ لیکن قربان جاؤ ان صحابہ کرام پر، قربان جائیے حضرت ابو بکر پر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اور اس بڑھیا کے گھر پہنچے، فجر کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور جب بڑھیا کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں جھاڑو بھی لگا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، سامان بھی تمام سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ آپ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے کوشش کی، نماز فجر کے بعد فوراً آ گئے بڑھیا کے گھر، پھر دیکھا وہی حال ہے، سارا کام کیا دھرا ہوا ہے، جھاڑو صفائی ہر چیز سب کیا ہوا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے۔ تیسری رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اس بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جب باہر پہنچتے ہیں گھر کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے کام کرنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کام کیے جا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، سامان کو سلیقے سے لگا رہا ہے، کھانا تیار کر رہا ہے، برتنوں کو مانج رہا ہے، اس کے گلے پانی اکٹھا کر رہا ہے اور دوسری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج میں دیکھتے رہوں گا کہ اس بڑھیا کے گھر میں کون کام کر کے چلا جاتا ہے۔ آخر کار آپ گھر کے باہر ایک آڑ میں کھڑے ہو گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہونے والی تھی، کوئی شخص چادر اوڑھے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے ہے اور بڑھیا کے گھر سے بہت آہستہ آہستہ قدم سے جا رہا ہے، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو پکڑ لیا، اور جب چادر کو رخسار سے ہٹایا تو
تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر ہرگز میں کوشش کرتا ہوں لیکن آپ سے نیکیوں میں کبھی عمر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، آپ نیکیوں میں سب سے آگے رہیں گے، عمر کی کوشش بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ملتا، ہمیشہ عمر کوشش کرتا ہے کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے گزر جائے لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ سوچئے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریے، نیکیوں میں کس طرح سبقت لے جاتے تھے۔ قرآن شریف میں آیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑ جاؤ، نیکیوں میں حسد کرو۔ آج تو لوگ مال میں حسد کرتے ہیں، بڑکپن میں، امیری میں حسد کرتے ہیں، دعوت و طعام میں حسد کرتے ہیں، ولیمے میں حسد کرتے ہیں۔ اگر کسی کے بچے کی یہاں عقیقہ ہو جائے تو کمپٹیشن میں دوسرا شخص، اس کا پڑوسی کہتا ہے عقیقے میں اتنا انتظام کیا، میں اپنے بچے کے برتھ ڈے میں اس سے زیادہ انتظام کروں گا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس کا حساب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر حسد کرنی ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو عبادت میں کیا کرو، نیکیوں میں کیا کرو۔ ایک دوسرے سے پوچھو تم نے اس سال کتنے قرآن ختم کیے، 2 قرآن، وہ کوشش کرے گا انشاءاللہ میں 4 قرآن ختم کروں گا۔ عبادت میں کمپٹیشن کرو، صدقات میں کمپٹیشن کرو۔ آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ صدقہ چھپا کر کے دینا بہت بڑی عبادت ہے، چھپا کر کے صدقہ، لیکن اسی جگہ پر کیا فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ جب دینی ہو تو زکوٰۃ دکھا کر کے دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوگی۔ جب ایک شخص دیکھے گا کہ فلاں شخص جس کے پاس کم زکوٰۃ نکلتی ہے وہ بھی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو ایک مالدار کے اندر بیداری پیدا ہوگی کہ ہم کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ دے رکھا ہے، اس کے باوجود میرے سے نچلے والا طبقے والا شخص زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیے جا رہا ہے اور میں کتنی دور ہوں۔ صدقہ چھپا کر کے دینا، لیکن زکوٰۃ کو دکھا کر کے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دکھانی نہیں چاہیے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایسی عبادت، کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو دکھا کر کے کرنی چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پوشیدگی میں پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اگر آپ کو مسجد آنا ہے تو آپ محلے میں جہاں سے آپ کو آنا ہے، مسلمان گھروں کے دروازے سے آپ گزر کے آئیے، اور ایسے آئیے کہ سامنے والا شخص جانے کہ ہاں یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے ہی جا رہا ہے۔ اس کے اندر چند دنوں کے بعد بیداری پیدا ہو جائے گی کہ یہ شخص عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے، اس کی کبھی نماز نہیں چھوڑتی، اس کو میں فجر میں بھی جاتے دیکھتا ہوں، اور میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا غفلت، اتنی دوری اور نیکیوں سے اتنا دور ہوں۔ تو کوشش کریں آپ ہر چیز میں، سبقت لے جانی ہے تو دعوت و طعام میں نہیں، سبقت لے جانی ہے تو نیکیوں میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مفلس بندے ہیں، جو غریب اشخاص ہیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ جو اس کے اہل ہیں، جن کے پاس غریبی ہے، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کی امداد کریں۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو حساب دینا ہے، تو کیوں نہ ایسا کام کر کے جائیں دنیا میں کہ کل بروز حشر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا ماحول نہ اٹھانا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایسی عبادت کریں، ایسی ریاضت کریں، ایسا کارنامہ کر کے جائیں کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ جب نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے تھے، بارہا روزانہ ہماتن پورے دن پورے رات کوشش کرتے تھے کہ کاش اگر میں حضرت ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا نیکیوں میں تو کم سے کم ان کے برابر ہو جاؤں، ان کی برابری کر لے جاؤں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، جیسے ہی آپ کرسی خلافت پر بیٹھتے ہیں، آپ کا انتخاب امیر المومنین خلیفۃ المومنین پر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اعلان آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ
حضرت ابو بکر کون سی ایسی کوئی نیکی کرتے تھے جو میں نہیں کرتا، کون سی ایسی نیکی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایک پیالی میں شوربہ اور ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، آپ فردا فرما گئے ہیں، اب تو میں ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، اگر آگے نہیں بڑھ پایا تو ان کے برابری کر لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن پیالی میں شوربہ لیا، آپ نے روٹی لی اور جنگل کی طرف آپ نکل گئے اور اس شخص کی تلاش میں نکل گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شوربہ، یہ سالن اور روٹی کس کو کھلاتے تھے، کس غریب کو، کس مفلس کو، کس لاچار کو کھلاتے تھے۔ پورے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا لیکن نہیں پایا، پورے دن تلاش کیا، شوربہ روٹی ہاتھ میں لیے پورے دن جنگل اور پہاڑوں کا آپ نے دورہ کیا لیکن نہیں پایا۔ شام کا جب وقت ہو گیا تو جب آپ نے ایک پہاڑ سے اپنے کانوں کو لگایا تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص اللہ کا ذکر پہ ذکر کیے جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کیے جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور آگے جب پہاڑ کے اندر گھسے تو دیکھا ایک غار میں ایک معذور شخص ہے جس کے پاس نہ تو ہاتھ ہے، نہ پیر ہے اور نہ تو آنکھ ہے، تینوں چیز سے معذور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق انہیں کو کھانا کھلانے آتے تھے۔ آپ نے سوچا کہ آج تو بہت اچھا موقع مل گیا، آج تو حضرت ابو بکر کی نیکیوں کے برابر میں ہو جاؤں گا، آج اس شخص کو کھلاؤں گا تو میرا مقدر بدل جائے گا۔ فوراً چپ کے آہستہ آہستہ قدم سے غار میں داخل ہو گئے حضرت عمر فاروق اور چپکے سے بیٹھ گئے اور آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور سالن میں بھگویا اور اس شخص کے منہ میں ڈال دیا۔ فوراً جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کی چیخ نکل گئی، کہا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ یہ آج مجھے کھانا کھلانے کون آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا پڑے اور فرمایا تو نابینا ہے، تو نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ تو اپنے لقمے سے کیسے اندازہ لگا لیا؟ اس نے کہا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، اپنے منہ میں لقمے کو چباتے تھے اور جب باریک ہو جاتا تھا پھر اپنے منہ سے نکال کے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ آج جب لقمہ اور سخت لقمہ جب میرے منہ میں پڑا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں ہے، کوئی اور شخص ہے۔ سوچئے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کون ان کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں دن کوشش کرتے تھے، لیکن کمپٹیشن تھی نیکی کا۔ یہ حسد، یہ کمپٹیشن شریعت میں جائز ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ایک مہینے میں 2-4 پارہ پڑھتا ہے تو آپ ٹھان لیجئے کہ میں اسے پوچھوں گا آپ بھیا کتنا پڑھتے ہیں مہینے میں، کئی پارہ پڑھ لیتے ہیں؟ کہے گا 15 پارہ۔ دوسرا شخص کوشش کرے گا، کہے گا انشاءاللہ میں اس مہینے میں پورا قرآن ختم کروں گا۔ اب اس ایک قرآن ختم کرنے والے سے کسی نے پوچھ لیا آپ نے مہینے میں کتنا پڑھا؟ 1 قرآن پڑھا میں نے۔ دوسرا شخص سوچے گا آج ایک قرآن پڑھا ہے، میں تو کئی قرآن پڑھ کے دکھا دوں گا، 2 قرآن پڑھوں گا۔ اسی طرح آپ کمپٹیشن کریں، اس طرح کمپٹیشن کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا، آپ کا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، آگے گزرنا چاہتے تھے، اسی طرح آپ بھی کریں۔ جمعہ کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کی نماز کی اگلی صف میں جو رہتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اگر میں اس کی فضیلت، اس کی نیکیوں کا ذکر جو جمعہ کے دن اگلی صف میں ہوتا ہے اگر میں بیان کر دوں تو آپ لوگ آپس میں تلوار چلا لیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا اب بتا دوں۔ صحابہ کرام تو آپس میں تلوار نہیں چلاتے تھے، نیکیوں کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے نہیں چلاتے تھے،
لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ فجر میں جو آتا تھا جمعہ تک بیٹھا رہتا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہیں اگلی صف میں ناغہ نہ ہو جائے، کہیں میری اگلی صف نہ چھوٹ جائے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اذان ہو گئی، ابھی نہانے لوٹا اٹھائے بدنی چلے، اب چلے نہانے کے لیے. خطبہ کی اذان ہو رہی ہے، اب مسجد سے باہر کھڑے تھے، اب مسجد کے اندر آ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اگر آپ بھی چاہیں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر کے آپ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. آنے والی جمعرات کو شب برات ہے. آپ تمامی حضرات سے عرض گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس شب کو ترک نہ فرمائیں، بلکہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اس رات میں تو روحیں بھی اپنے گھر کو آتی ہیں. روحیں جن کا انتقال ہو چکا آپ کے گھر میں، وہ روحیں اپنے گھر کو آتی ہیں. اگر آپ کو عبادت کرتا ہوا پاتی ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے ہی لیے دعا کرتی ہیں، آتی ہیں تمہارے ہی لیے. سوچئے، روحیں آپ کے لیے دعا فرماتی ہیں. آپ کے گھر کی روحیں اگر آپ عبادت کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے دعا فرمائیں گی، اور نہیں عبادت کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بد دعا فرمائیں گی. اور ان روحوں کا کہ دعا کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا تو قبول ہو جاتا ہے، ہر حال میں قبول ہی قبول ہونا ہے. اسی وجہ سے اس رات کو ترک نہ کریں. آنے والی جمعرات کو 14 شعبان المعظم اور 15ویں شب ہے. آپ تمام حضرات اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اپنے محلے کے قبرستان میں جائیں، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی لیے بخشش، ان کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. اور اس رات میں جو نوافل پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے آپ کسی سے بھی رابطہ کر کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی عمر میں، آپ کی زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنی قضائے عمری اس رات میں بھر لیں. سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو اس نفل نماز کا نہیں دینا ہے حساب، لیکن جو نمازیں آپ کی ترک ہو گئیں، جو چھوٹ چکی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قضائے عمری پڑھیں، تاکہ جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں وہ ادا میں بدل جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں. ہاں، یہ بہت اچھا اعلان ہے کہ جامع مسجد میں اسی رات جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اسی رات میں 12:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز کا وقت رکھا گیا ہے اسی جامع مسجد میں. آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں.